ان تمام سوالات کو آپ دو سوالوں میں بند کر سکتے ہیں کہ اس کائنات میں انسان کا منصب کیا ہے، اور نمبر دو، اس کائنات میں انسان کا مقصد کیا ہے۔ منصب، مرتبہ اور مقصد، یہ دو بڑے بڑے سوالات ہیں جن کا جواب ہر انسان کے ذمے ہے کہ وہ اس کو تلاش کرے۔ آپ اگر اس کائنات کی بڑی بڑی تہذیبوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو ان تہذیبوں میں شاید ان سوالات کا جواب نہ ملے۔ یہ مختلف تہذیبیں ہیں، اگر آپ ان تہذیبوں کا مطالعہ کریں تو سب سے پہلے جو ایک معلوم اور ترقی یافتہ تہذیب آپ کو نظر آئے گی وہ یونانیوں کی تہذیب ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری سے کئی صدیاں پہلے اس دنیا کی حکمران رہ چکی ہے، اور سکندر اعظم کی حکمرانی میں اس تہذیب نے ہندوستان سے لے کر یونان تک آدھی دنیا پر حکومت کی ہے۔ یہ بہت بڑی تہذیب تھی اور اس کو علمی تہذیب بھی کہا جا سکتا ہے۔ یونانیوں کا فلسفہ آج بھی دنیا کی بڑی بڑی جامعات میں پڑھایا جاتا ہے۔ ارسطو اسی تہذیب کا دیا ہوا ہے دنیا کو، اور یہ سکندر اعظم کا استاد بھی تھا۔ افلاطون کا تعلق اسی تہذیب سے ہے، تو دنیا کے بڑے بڑے فلسفی وہ اس تہذیب سے متعلق رہ چکے ہیں، اور اس تہذیب نے دنیا کو عقلی مباحث سے روشناس کروایا کہ یونانی اگرچہ عقل کے دل دادا تھے، ہر چیز کو عقل کے ترازو میں تولنا چاہتے تھے، لیکن اس کے باوجود انسان کی آزادی کے دعوے دار ہونے کے باوجود وہ ایک ایسی ہستی کو مانتے تھے جو انسان سے بھی اوپر ہے، جس کا اختیار انسان پر چلتا ہے، اور وہ اس ہستی کو دیوتا کہا کرتے تھے کسی بھی بت کو مان کے بیٹھ کے۔ یہ یونانی تہذیب تھی، اور دنیا پر کئی سو سال تک حکومت کرنے کے باوجود وہ انسان کو ان بنیادی سوالات کا جواب نہیں دے سکی۔ آج بھی یونانی تہذیب کی باقیات آپ کو نظر آئیں گی۔ یہ جو ہیومنزم کا دعویٰ ہوتا ہے انسان پرستی کا، یہ یونانیوں کا متعارف کردہ ہے، کیونکہ یونانی فلسفے کا موضوع انسان ہے اور اس کے اختیارات ہیں، اور یہی چیز بڑھتے بڑھتے آج آپ کو ہیومنزم اور مختلف جدید نعروں کی شکل میں نظر آتی ہے، جن کا دعویٰ ہی یہ ہے کہ انسان خود مختار ہے اور اس کے اوپر کوئی بالادست ہستی نہیں ہے جو انسان کو پابند رکھ سکے۔ تو اپنی تمام تر رعنائیوں اور علم و حکمت کے باوجود یونانی تہذیب اپنے ماننے والوں کو ان بنیادی سوالات کا جواب نہ دے سکی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تھوڑا عرصہ پہلے یہ تہذیب دنیا سے مٹ گئی، اور اس کی جگہ رومی تہذیب نے لے لی۔ گریٹ رومن امپائر کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑی سلطنت گزری ہے، اور 1000 برس تک اس تہذیب اور اس سلطنت نے دنیا پر حکومت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے کچھ عرصہ پہلے یہ تہذیب اور یہ سلطنت بھی اپنی موت آپ مر گئی، لیکن یہ تہذیب بھی اپنے تمام تر علم و حکمت کے باوجود انسانیت کو ان بنیادی سوالات کے جواب نہ دے سکے، اور ان تہذیبوں نے دنیا کو بے شمار نظریات دیے ہوں گے، علم و حکمت سے روشناس کروایا ہوگا، لیکن جو انسانیت کے بنیادی سوالات ہیں ان کے جوابات ان کے پاس بھی نہیں ہیں۔ بڑے بڑے فلسفیوں کے فلسفیانہ مباحث آپ پڑھ جائیے، آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ انسان دنیا میں کیوں آیا، اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اور اس کا منصب کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ یہ چیز اگر آپ کو ملے گی تو انبیاء کرام کی تعلیمات میں ملے گی، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایات اور اللہ جل جلالہ کے کلام میں ملے گا کہ انسان ہے کیا۔ چنانچہ ایک متکبر انسان کو قرآن کریم مخاطب کرتا ہے کہ تم تکبر کرتے ہو، انا ربکم الاعلی کے دعوے دار ہو، تم ہو کون، تم کس چیز سے پیدا ہوئے ہو، خلق من ماء دافق، تم ایک اچھلتے ہوئے ناپاک پانی کے قطرے سے پیدا ہوئے، ایک ایسا پانی کا قطرہ جو رحم مادر کی نجاستوں میں گوشت کے لوتھڑے سے تبدیل ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی انہی نجاستوں کے درمیان اس کے اندر جان ڈالتے ہیں، وہی نجاستیں اس کی خوراک ہیں، اور پھر وہ اپنی مرضی کے بغیر اس دنیا میں آتا ہے۔ یہ طاقتور انسان سے قرآن کریم مخاطب ہے کہ تم ہو کون، کہ انسان یہ دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اسے پیدا کس چیز سے کیا، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، اور پھر وہ جھگڑالو ایک واضح جھگڑنے والا بن کے سامنے آتا ہے۔
من ای شیء خلق، تمہیں ہم نے پیدا کس چیز سے کیا؟ من نطفہ، ایک ناپاک نطفے سے، انتم تخلقونہ، کیا تم پیدا کرتے ہو؟ ام نحن الخالقون، یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ قرآن کریم کی یہ تمام آیات انسان کے طاقت اور تکبر کو توڑنے کے لیے ہیں کہ جو انسان تکبر کے راستے پر چلے، اللہ جل جلالہ کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے اور طاقت کے نشے میں چور ہو جائے، تو قرآن کریم کی یہ آیات اس کو اپنی اصلیت یاد دلاتی۔ جبکہ دوسری طرف جب آدمی گر جاتا ہے، کمزوری کی حدیں پار کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر قرآن کریم اسے اپنا مقام یاد دلاتا ہے۔ قرآن اسے کہتا ہے کہ تمہیں ہم نے اس لیے نہیں پیدا کیا کہ تم پتھروں کے آگے سجدے کرو، تم گائے کو دیوتا مان لو، تم سورج کے پجاری بن جاؤ۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے تو تمہیں ایک عزت دی ہے، فضیلت دی ہے اور احترام دیا ہے، ایک مقام تمہیں دیا۔ تو قرآن کریم انسان کو طاقت اور ذلت کے مابین مقام دیتا ہے کہ نہ تم اتنے طاقتور ہو کہ خدائی کے دعوے دار بن جاؤ، اور نہ تم اتنے گرے ہوئے ہو کہ تم اپنے ہاتھوں سے تراشیدہ بتوں کو سجدہ کرنے لگ جاؤ۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر انسان ہے کیا؟ نہ وہ اتنا طاقتور اور نہ وہ اتنا مجبور، تو پھر اس کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے؟ تو مرتبہ بیان کرتے ہوئے قرآن کریم کہتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ تمہارا مقام اس روئے زمین پر یہ ہے کہ تم اپنے پیدا کرنے والے کے خلیفہ اور جانشین ہو۔ یہ انسان کا مقام ہے جو دنیا میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہی انسان کو سکھا سکتا ہے کہ تم کون ہو اور تمہارا مقام کیا ہے، منصب کیا ہے۔ تم زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نائب ہو، اللہ جل جلالہ کے نائب ہونے کی حیثیت سے تم اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرنے کے پابند ہو۔ یہ پہلے بڑے سوال کا جواب ہے جو ہم نے آغاز میں اٹھائے تھے کہ انسان کا منصب کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ منصب قرآن نے بتا دیا کہ تم روئے زمین پر اللہ جل جلالہ کے خلیفہ ہو، اور مقصد کیا ہے؟ تو مقصد بھی آپ کو قرآن کریم میں ہی ملے گا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ انسان اور جنات کو پیدا کرنے کا جو واحد مقصد ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ یہ وہ نظریہ ہے جو انسانیت کو اگر دیا ہے تو صرف اور صرف اسلامی تہذیب نے دیا ہے، اور اسلامی تعلیمات انسان کو سکھاتی ہے۔ ان تمام تفصیلات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل کا انسان اپنے خالق کو بھولا ہوا ہے۔ مغربی تہذیب ہمارے اوپر اس قدر خوفناک طریقے سے حملہ آور ہے کہ آج ہمارا نوجوان بھی اگرچہ خالق پہ لفظی طور پر ایمان تو رکھتا ہے، لیکن ایمان اس کے روح میں نہیں جاتا۔ اس کا مطمع نظر صرف اور صرف دولت کمانا ہے۔ آپ کسی بھی بڑے ادارے کے نوجوان سے پوچھ لیں کہ تم کیوں پڑھ رہے ہو، وہ فوراً کہہ دے گا فلاں پوسٹ پر جانے کے لیے، ڈاکٹر بننے کے لیے، انجینئر بننے کے لیے۔ تو وہی مغربی تہذیب کی دور ہے، سرمایہ دارانہ نظام جو اس تہذیب نے دنیا کو متعارف کروایا کہ تمہارا مقصد دنیا میں کیا ہے، پیسہ کمانا، مادیت، روحانیت سے دنیا کو الگ کر کے مادیت کے راستے پر لگانا، یہ اس مغربی تہذیب کا کام ہے جو آج ہمارے نوجوان کے دل و دماغ پر پوری طرح حاوی ہے۔ اور یاد رکھیے عالم اسلام پر آج جو وقت ہے شاید ہی اس سے پہلے وقت آیا۔ اسلامی تہذیب پر اس سے پہلے دو بڑے خطرناک وقت گزرے ہیں۔ ایک وہ وقت تھا جب معتزلہ نے اسلامی علوم میں عقلی چیزیں شامل کر کے مسلمانوں کو پریشان کیا، لیکن معتزلہ کے پاس فکر اور سوچ تھی، طاقت نہیں تھی، اس لیے ان کی فکر مر گئی۔ دوسرے نمبر پر تاتاریوں نے اسلامی تہذیب کو تہ و تیغ کیا۔ تاتاریوں کے پاس طاقت تھی، تلوار تھی، لیکن ان کے پاس فکر اور سوچ نہیں تھی۔ آج مغرب کے پاس فکر بھی ہے اور طاقت بھی ہے، اور وہ فکر اور طاقت دونوں کے ذریعے میرے اور آپ کی تہذیب کو تاراج کر رہا، ہمارے نوجوانوں کے دماغوں کو بگاڑا جا رہا، ہماری جو اصل تعلیمات ہیں ان سے ہمیں الگ کر کے ایک اندھے کنویں میں دھکیلا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے مسلمان وہ قوم ہے جسے اپنی تہذیب پر فخر ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ واقعہ یاد کیجئے کہ انہیں مشرکین نے، غیر مسلموں نے طعنہ دیا کہ یہ کیا کہ تمہارے پیغمبر
تمہیں اس حد تک احکامات دیتے ہیں کہ تمہیں قضائے حاجت کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں. طنز کیا اس نے. اب اگر آج کل کوئی مستشرق، کوئی مغربی سوچ کا حامل اسلام پہ حملہ آور ہوتا ہے تو ہمارے جو اسکالرز ہیں وہ معذرت خواہانہ لہجہ اختیار کرتے ہیں. وہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیا تم نے عورت کو پردہ کروایا ہے، گھر میں بٹھا کے رکھتے ہو. یہ فوراً معذرت خواہانہ لب و لہجہ اختیار کر کے دفاعی پوزیشن پر چلے جاتے ہیں کہ نہیں جی پردہ تو ایسا ہے ویسا ہے. وہ اعتراض کرتے ہیں کہ تم موسیقی کو حرام کہتے ہو، فنون لطیفہ سے لوگوں کو دور کرتے ہو. ہمارا اسکالر فوراً معذرت خواہانہ لہجہ اختیار کرے گا، حلال اور حرام میں تبدیلی کرنے کی کوشش کرے گا. لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی غلام تھے، حقیقی امتی تھے. جب ایک غیر مسلم نے انہیں تانا دیا کہ یہ پیغمبر تمہیں قضاء حاجت کے طریقے بھی سکھاتے ہیں، تو بجائے معذرت خواہانہ لب و لہجہ اختیار کرنے کے حضرت سلمان فارسی نے فرمایا کہ ہاں وہ تو ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ استنجا کرتے وقت قبلے کی طرف رخ نہ کرو. وہ تو ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ استنجا کرتے وقت 3 ڈھیلے استعمال کرو. وہ تو ہمیں یہ بھی بتلاتے ہیں کہ کسی ناپاک چیز یا ہڈی سے استنجا مت کرو. اپنی تہذیب پر فخر تھا ان کو، اپنے دین پر ناز تھا ان کو. اسلام نے ایک انسان کو یہ سکھایا ہے کہ تم آزاد نہیں ہو. ہیومنزم کے نام پر آزادی کی طرف مت جاؤ. تم غلام ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہو، اور غلام کا کام یہ ہے کہ جو کہا جائے وہ کرے. حسن بصری رحمہ اللہ کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک غلام خریدا. اس زمانے میں انسانوں کی منڈیاں لگتی تھیں. ایک غلام خریدا. اب اس سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ مالک جس نام سے پکارے. تم مالک ہو، جس نام سے بھی پکارو. بھلا غلاموں کا بھی نام ہوا کرتا ہے. حسن بصری نے پوچھا تمہیں کون سا کھانا پسند ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ غلام کی کیا پسند، جو مالک کھلا دے. انہوں نے تیسرا سوال کیا کہ تمہیں لباس کون سا پسند ہے؟ اس نے پھر وہی جواب دیا کہ غلام کی کیا پسند اور ناپسند، جو مالک پہنا دے. حسن بصری رحمہ اللہ نے اس کے یہ جوابات سن کر ایک چیخ ماری اور اس کو آزاد کیا. فرمایا کہ میں نے تمہیں پیسے دے کر خریدا تھا، لیکن بغیر پیسے لیے تمہیں آزاد کرتا ہوں. اس نے پوچھا کیوں؟ آپ نے میرے اوپر خرچہ کیا، اب بغیر مجھ سے خدمت لیے مجھے آزاد کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو حسن بصری نے فرمایا تم نے مجھے بندگی کا طریقہ سکھا دیا کہ جب میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے، تو اللہ کے سامنے میری مرضی اور ناپسندیدگی کا کیا سوال ہے؟ اللہ تبارک و تعالی جو کھلائیں گے وہ ہم کھائیں گے. اللہ جل جلالہ جس لباس کو حلال کریں گے، جدید تہذیب کسی بھی شکل میں اس لباس کو دکھائے ہم اس لباس کو پہنیں گے. اللہ جل جلالہ زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہمارے لیے مقرر فرمائیں گے، جدید تہذیب اس طریقے کو دقیانوسی کہے، اسے کچھ کہے، لیکن ہمارے لیے وہ طریقہ قابل فخر ہے. یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو اپنے ذہنوں میں بھی بٹھانے کے لائق ہیں، اور بالخصوص اس دور میں اپنی اولاد تک وہ منتقل کرنا یہ انتہائی اہم ہے.